Bismillahirrahmanirrahim. So our today's topic is about genetic code and its characteristics. So as we know, the flow of genetic information is in the first we have DNA, and through replication and transcription, messenger RNA is formed, and after that translation occurs, and then protein is created. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ پریویس سیلز میں جو ہے ڈی این اے موجود ہوتا ہے، اور وہ ڈی این اے جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اور اس کی ریپلیکیشن بھی ہوتی ہے سیل ڈویژن کے ساتھ. اور اگر فار ایگزامپل یہ ایز اے ہیریڈیٹی مٹیریل یا انہیریٹنس مٹیریل کام کرتا ہے کسی اور آرگینزم کو پروڈیوس کرنے میں، مطلب نیولی بورن بیبی میں جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے، تو بہت سمپل ہے کہ ہم اس میں 2 سٹیپس ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ 3 سٹیپس اس میں ہوتے ہیں. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ڈی این اے جو ہے آپ کے پاس فرسٹلی جو ہے سنگل اسٹرینڈ میں کنورٹ ہوتا ہے. سنگل اسٹرینڈ میں کنورٹ ہو کے جو ہے اٹ از ان دا فارم آف میسنجر آر این اے. In the process which helps in making DNA messenger RNA is called transcription, and then translation occurs, which then results in formation of the protein. So the central dogma of molecular biology is only divided into 2 steps, DNA, RNA and protein, in 2 steps, transcription and translation. And the flow of gene is in the form of DNA, RNA and then protein. So the introduction, what translation is actually, usually we as you guys know that at least we have in every protein or every amino acid or every codon consists of 3 nucleotides. The pathway of protein synthesis is called translation. Like وہ method یا وہ pathway جس میں سے آپ کے ساتھ پروٹین بنتا ہے اس کو ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں. Because the language of nucleotide sequence on mRNA is translated into the language of amino acid sequence. How the messenger RNA is translated into amino acid sequence is because every codon consists of 3 nucleotides, and then that 3 nucleotides code for specific amino acid. The arrangement of these 3 nucleotides depends on which type of protein will be synthesized. The process of translation requires the genetic code. So this is actually the genetic code, like 3 nucleotides code for a specific codon, and then those 3 nucleotides join together to form a codon, and then that codon is responsible for producing specific type of amino acid or protein. The process of translation requires genetic code through which the information contained in a nucleic acid is expressed to produce a specific sequence of amino acid. So introduction to genetic code. The letters A, G, T, C, adenine, guanine, thymine and cytosine correspond to nucleotide found in the DNA. They are organized into codons. The collection of codons is called genetic code. So usually ہم جو ہے codon کس کو کہتے ہیں؟ collection of codon. 3 نیوکلیوٹائڈس کو جب ہم ملاتے ہیں تو وہ ایک کوڈ بناتا ہے. فار ایگزامپل CAT, ACT, GCT, ACC. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف آپ کے پاس کلیکشن آف کوڈونس ہے. Now as we know that we have 20 amino acids, so there should be at least 20 codons present for those 20 amino acids. And each codon is divided into 3 nucleotides to impact specificity to each of amino acid for specific codon. If you have 1 nucleotide, so one nucleotide can form at least 4 combinations. If we have 2 nucleotides, then 16 combination can be formed.
and if we have 3 nucleotides, then 64 nucleotide combination can be easily formed and most suited for 20 amino acid if we get 3 nucleotides. Genetic code is a dictionary that corresponds with a sequence of nucleotides and a sequence of amino acids. Words in the dictionary are in the form of codons. جو words ہوتے ہیں اس ڈکشنری میں یہ in the form of codons ہوتے ہیں. Each codon is a triplet of nucleotides. جتنے بھی آپ کے ساتھ کوڈون ہے وہ ٹرپلٹ فارم میں ہوتے ہیں and like they are in three pairs. You can say pair is used for usually for double, but it is a triplet. 3 نیوکلیوٹائڈ جو ہے ان کا ایک جوڑا ہوتا ہے. 64 codons in total and 3 out of these are nonsense codons. There are total 64 codons and only 3 of them are non-sense codons because these are start and stop codons. 61 for 20 amino acid codon for 21 amino acids. See, these 3 are stop codons. You can see UAA, UAG and UGA, and these are different types of threonine, leucine, serine, and different types of amino acid are there. What is specificity? Genetic code is specific and unambiguous. Genetic code is usually specific because if, for example, UAG is UGA is a stop codon, so it will always be a stop codon. It will not change. The specificity of codon always code for the same amino acid. For example, UUU for phenylalanine, it cannot code for another amino acid. Another characteristic is in all living organism, genetic code is the same. In all living organism, the same UUU will produce phenylalanine in every organism. The exception to university is found in mitochondrial codons where AUA codes for methionine and UGA for tryptophan instead of isoleucine and termination codon respectively of cytoplasmic protein synthesizing machinery. These are the exceptions in which AUA and UGA produces methionine and tryptophan instead of producing isoleucine and termination codon. AGA and AGD code for arginine in cytoplasm, but in mitochondria these are termination codons. So the only difference is in the presence of mitochondria and cytoplasm. Redundancy. So genetic code is redundant, also called as degenerate. Although each codon corresponds to a single amino acid, but a single amino acid can have multiple codons. Like for example, the same code although each codon corresponds to a single amino acid, like every codon can correspond to a single amino acid, but a single amino acid can have multiple codons. Like for a single amino acid we can have multiple codons that can code for same amino acid, except tryptophan and methionine. Each amino acid has multiple codon. Genetic code non-overlapping and non-punctuated. All codons are independent sets of 3 bases. There is no overlapping. Codon is read from fixed starting point as a continuous sequence of bases taken at 3 times. The starting point is extremely important, and this is called the reading frame. As I mentioned earlier, that reading in the previous lectures, that reading frame is the most important part of every gene. Nonsense codon, these are 3 codons out of 64 in genetic code which do not encode any amino acid. They are called termination codon, which are UAA, UAG and UGA. They encode no amino acid. The ribosome pauses and falls of the mRNA. So these are used as stop codons. Initiator codons are AUG, GUG and AUG. The methionine is only amino acid specified by just one codon. In case of new GUG may be initiator codon. Okay, so this is Wobbling phenomenon. یہ Wobbling phenomenon یہ ہے کہ ہمارے پاس usually A جو ہے
یہ بائنڈ کرتا ہے جی کے ساتھ, سی بائنڈ کرتا ہے ٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ووبلنگ فینومینن یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ یو جو ہے یہ آپ کے پاس سی جو ہے یہ آپ کے پاس ٹی کے ساتھ تو بائنڈ کرتا ہی کرتا ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم, اچھا تو جی جو ہے آپ کے ساتھ یہ جو ہے یوزلی سی کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی جو ہے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یو جو ہے آپ کے ساتھ یوزلی ان فارم آف ان کیس آف آر این اے یو آپ کے پاس یو جو ہے آپ کے پاس اے کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی جو ہے آپ کے ساتھ یو جو ہے یہ آپ کے ساتھ کسی اور نیوکلیوٹائڈز کے ساتھ بھی بائنڈ کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو ووبلنگ ہائپوتھیسس. جس طرح جو ہے ہمارے ساتھ یو جو ہے اے کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے, تو اکارڈنگ ٹو ووبل ہائپوتھیسس یہ یو جو ہے آپ کے ساتھ جی کے ساتھ بھی بائنڈ کر سکتا ہے, لیکن جو بانڈنگ اس کا اے کے ساتھ ہوگا یہ اس کا جی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, لیکن کبھی نہ کبھی یہ جو ہے جی کے ساتھ بھی بائنڈ کر سکتا ہے. اس طرح جو ہے جی جو ہے یوزلی سی کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو ووبل ہائپوتھیسس یہ جو ہے آپ کے ساتھ یہ یو جو ہے یہ جی جو ہے آپ کے ساتھ یو کے ساتھ بھی بائنڈ کر سکتا ہے, لیکن جس طرح بانڈنگ اس کی سی کے ساتھ ہوگی اس طرح یو کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ادھر ہمارے ساتھ ایک اور سم ٹی آر این اے اینٹی کوڈونز ہیو انوسین ایٹ دا تھرڈ پوزیشن, تو ایک ہمارے ساتھ ایک اور انوسین جو ہے ایک کوڈون موجود ہوتا ہے, اور انوسین کین پیئر ود یو سی اور اے. This means that we don't need 61 different tRNA molecules, only half as many are required. So inosine can bind to U, C and A. So اس کے لیے اسی وجہ سے ہمارے ساتھ 61 different tRNA molecules کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اس کے ہاف جو ہیں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. First two bases and codon in mRNA 5' and 3' base traditionally with second and third base of anticodon. So for wobbling phenomenon I will also add in another lecture of mine another lecture to your Google Classroom, so must watch that lecture for wobbling hypothesis as well. Non-traditional base pairing is observed between the third base of codon and first base of anticodon. Usually the first two nucleotides are like the first two nucleotides جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے نان ٹریڈیشنل طریقے سے بائنڈ ہوتے ہیں, فار ایگزامپل یو جی ہوتا ہے, لیکن آخری جو آپ کے پاس نیوکلیوٹائڈ ہوتا ہے دا تھرڈ بیس آف دا کوڈون اینڈ دا فرسٹ بیس آف دی تھرڈ بیس جو ہے یہ آپ کے ساتھ کوڈون کا فرسٹ بیس آف اینٹی کوڈون کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے. The reduced specificity between the third base of codon and the complementary nucleotide in anticodon is responsible for wobbling. جو آپ کے پاس تھرڈ اسپیسیفسٹی بٹوین دا تھرڈ بیس آف نیوکلیوٹائڈ ہوتا ہے, یہ کمپلیمنٹری نیوکلیوٹائڈ ان اینٹی کوڈون کے لیے رسپانسبل ہے, جو کہ فار ایگزامپل تھرڈ بیس جو ہے یہ جو اینٹی کوڈون ہوگا اس کے فرسٹ بیس کے ساتھ اس کی یہ کمپلیمنٹری ہوگا. اچھا, ووبلنگ فینومینن کے مطابق پرولین ہیز 4 کوڈونز CCU, CCC, CCA and CCG. The first 3 codons can be recognized by a single tRNA having inosine at the first place, IgG 5' and 3'. So this is the table for which Wobble hypothesis or wobbling phenomenon has given us that traditionally these nucleotides binds CG, but if you watch over here, look over here, U is binding with G. This is non-traditional. G binds with C is traditional, but G binds with U is non-traditional. I can bind with U, I can bind with C, and inosine can bind with A as well. So these 3 are non-traditional base pairings. So it was the phenomenon was given by Wobble, a scientist, and that's why we called it wobbling hypothesis. So it is the end of our lecture. So inshallah I will add another video along with this lecture,
which will be in detail and discuss it will discuss about the wobbling hypothesis.